السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر فرض نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نفلی نماز پڑھتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے تو ان کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے فرضوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، فرضوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ فجر تہجد کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے اور اس کی کیا نیت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پڑھنے والی کوئی خاص صورتیں ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گا آپ اس میں کون سی صورتیں پڑھیں، اور بھی جو اس کے مسائل ہیں کہ اس کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے یہ بہت افضل ترین نماز ہے، اور جس وقت یہ پڑھی جاتی ہے اللہ رب العزت اس وقت دعائیں ہر بندے کی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ نماز بہترین نسخہ ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اس کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک چلا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے، فرض جیسے ہی اس کے پڑھے جاتے ہیں تو تب سے تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی صبح تک، جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے یا صبح کی اذان سے پہلے، تو تب جا کے تہجد کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فجر سے پہلے یہ تہجد کا سب سے آخری ٹائم ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خوب دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی کوئی خاص نیت نہیں ہے، جیسے آپ دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم ظہر کی جماعت کے وقت اللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، با وضو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے اس کے اندر ہم کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طرح تہجد کے اندر بھی آپ کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو اکیلی سورۃ الاخلاص یاد ہے تو تب بھی آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کے اندر رکعت کتنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ 2 کی نیت کر سکتے ہیں، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 6، 8، 10، 12 جتنا آپ کا دل چاہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں 2 کر کے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا تھوڑا سا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمد شریف کے ساتھ صورت ملائیں گے، ایسے ہی رکوع میں، پھر سجدے میں، ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری رکعت پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ تشہد، اتحیات یہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، ساتھ میں دعائیں ملائیں گے، اسی طرح ہے۔ اسی طرح آپ جو اگلی 2 رکعت ہیں وہ پڑھیں۔ تو دیکھیں، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس میں سورۃ الکافرون پڑھو، اس کے بعد جو ہے اگلی سورت ہے سورۃ النصر پڑھو، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، اس طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی نیت بالکل اسی طرح ہے جیسے دوسری نمازوں کی ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تہجد کی نماز کی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ پورے سال کی روٹین بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ نماز پورا سال پڑھتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ آپ پورے سال کے لیے اس کی روٹین بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ سحری کرنے کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں، آپ 10 منٹ نکال کے تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔